کہ جو چاہے کر دے، جو چاہے کر دے، اور آدم کو ماں کے بغیر، باپ کے بغیر مٹی اکٹھی کی، گارا بنایا، چھوڑ دیا، وہ سڑ گیا، وہ کالا ہو گیا، پھر اس کو گندوایا، پھر اس سے ایک بت بنوایا، اس بت کے اندر ناک کے ذریعے سے امر کو ڈالا، روح کو ڈالا، اور مٹی کو گوشت پوست کا انسان بنا کے کھڑا کر دیا۔ فنفخنا فیہ من روحنا، فنفخنا فیہ من روحنا۔ جبریل آگے بڑھا، مریم پیچھے ہٹی، پیچھے دیوار سے لگ گئی، اب پیچھے جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے، اور وہ آگے آ رہا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، یہ پیچھے جا رہی، یہ پیچھے جا رہی، وہ گھبرائی ہوئی ہے، وہ تسلی دے رہا ہے، اس کے قریب آتا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو یہاں سے پکڑتا ہے، کرتے کو، جسم کو نہیں، کرتے کو یہاں سے پکڑتا ہے، یہاں سے کرتے کو پکڑ کر کرتا ہے ایک پھونک، ایک پھونک، صرف ایک پھونک، ادھر جبریل کی پھونک پڑی اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام 9 مہینے کے ماں کے پیٹ میں تیار ہو گئے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ پھونک پڑنے سے حمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ پکا کر لو، یہ لا الہ الا اللہ پکا کر لو، یہ لا الہ الا اللہ پکا کر لو، تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے، یہ جہان بھی تمہارا ہے اور وہ جہان بھی تمہارا ہے۔ تم لا الہ الا اللہ کو پکا کر لو۔ چمیں گویم مسلمانم ملزم کہ دانم مشکلات لا الارا، لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد رسول اللہ درخت بن کے باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑتا ہے، محمد رسول اللہ کو چھپانا پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا، محمد رسول اللہ چھپ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ جتنا اندر میں اترے گا اتنا محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر نکلے گا اور پورا وجود اس کی چھاؤں میں آئے گا، پوری دکان تجارت اس کی چھاؤں میں آئے گی، شادی غم حکومت صدارت زراعت سیاست ہر شے اس کی چھاؤں میں آئے گی۔ جب لا الہ الا اللہ اکھڑ جاتا ہے تو محمد رسول اللہ بھی سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر زندگی ویران ہو جاتی ہے، پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے یا دہریہ ہے، یہ مسلمان ہے یا یہودی ہے، یہ مسلمان ہے یا یہ بت پرست ہے، یہ مسلمان ہے یا آپ کا پجاری ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ یہ اس وقت سوال اٹھتا ہے جب لا الہ الا اللہ دل میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو یہ ڈنڈے سے اندر نہیں جاتا ہے، کوئی حکومت، کوئی سیاستدان، ہمارے بیچارے کتنے ہی اخلاص کے ساتھ اسلام لانے کی کوشش کریں، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، یہ ڈنڈے سے نہیں آتا، یہ اندر کی طاقت سے آتا ہے۔ طارق جمیل اندر کی طاقت سے بول رہا ہے، جس کو روح کہتے ہیں، وہ روح نکال دو، پھر اسے کہو اب بیان کر، اسے کہو اب بیان کر، اسے کہو اب اٹھ کے بیٹھ۔ یہ اٹھ کے بیٹھا ہے، یہ بیان کر رہا ہے، اس کے اندر ایک طاقت ہے جس کا نام روح ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے تو پھر طارق جمیل مٹی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی طارق جمیل اللہ سے ڈرے، راتوں کو ڈرے، دن میں ڈرے، خلوت و جلوت میں ڈرے، تخت شاہی پہ ڈرے اور گدا کی چٹائی پہ ڈرے، مسجد میں ڈرے، گھر میں ڈرے، بازار میں ڈرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے اندر ایمان کی طاقت ہوگی، جب اس کے اندر لا الہ الا اللہ کی طاقت ہوگی، جب اس کے اندر لا الہ الا اللہ اترا ہوا ہوگا تو پھر اللہ اس کے ساتھ ہوگا، پھر یہ ڈرے گا، پھر یہ مانے گا۔ وہ ایمان کمزور پڑ جائے تو اسے ڈنڈے سے نہیں منوایا جا سکتا کہ یہ بغیر وضو کے نمازیں پڑھے گا، اسے ڈنڈے سے نماز پڑھاؤ گے یہ بغیر وضو کے پڑھے گا، یہ راتوں کو اٹھ کے سحری کھائے گا اور دوپہر میں جا کے کھانا کھائے گا۔ کتنی حکومت سپاہی لائے گی جو روزے داروں پہ پہرا دے کر روٹی نہ کھاؤ، ہوٹل تو بند کر دے گی لیکن میرا منہ کہاں سے بند کر سکتی ہے؟
یہ مجھے نماز تو پڑھا سکتے ہیں لیکن میری گالی پہ پہرا کیسے بٹھائیں گے؟ سورا سندھ گالیاں دیتا ہے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا سردار کیا رعایا، کیا امیر کیا غریب، ایسی ماں بہنوں کی غلیظ گالیاں دیتے ہیں کہ زمین آسمان کانپ اٹھتا ہے۔ صرف سندھ کی بات نہیں کرتا، پنجاب کا بھی یہی حال ہے، سرحد کا بھی یہی حال ہے، بلوچستان کا بھی یہی حال ہے۔ کتنی حکومت سپاہ لائے گی، کتنی فوج لائے گی جو میری زبان پر پہرا دے کہ یہ کسی مسلمان کو گالی دے دے؟ کتنی فوج آئے گی جو میری آنکھوں پہ پہرا دے کہ یہ کسی کی بیٹی کو نہ دیکھے؟ کتنی فوج آئے گی جو یہ پہرا دے کہ یہ کانوں سے گانے نہ سنے؟ کتنی فوج آئے گی جو یہ پہرا دے گی کہ میں راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھوں؟ نہیں نہیں نہیں، دل کی دنیا بیدار کر، دل کی بادشاہی بیدار کر، دل اللہ کے سپرد کر۔ ایک حدیث یاد آئی زمانے کے بعد، عامر ابن عبسہ نے پوچھا بل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ، اسلام یہ ہے کہ دل اللہ کو دے دے، دل اللہ کو دے دے، دل اللہ کو دے دے۔ جب یہ اللہ کا ہو گیا پھر تو بھی اللہ کا ہو گیا، پھر اللہ کے لیے مر مٹنا، پھر اللہ کے لیے پھاڑ دیا جانا، چیر دیا جانا، جلا دیا جانا، مٹا دیا جانا، مار دیا جانا، یہ سب آسان ہو جاتا ہے جب اللہ مطلوب بنتا ہے، جب اللہ مطلوب بنتا ہے۔ ہاں، عبداللہ بن حذیفہ کو عیسائی آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رونے لگے، تو لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ رو رہا ہے، یہ صحابی ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رویا، بے بسی پہ رویا ہوں کہ ایک جان ہے جو ابھی جل کے ختم ہو جائے گی۔ میری تمنا تھی کہ جب مروں تو اللہ کے نام پہ مروں، آج جب مرنے کا وقت آیا تو جان صرف ایک ہے جو ابھی ختم ہو جائے گی۔ میں بے بسی پہ رویا ہوں اور میں اس حسرت پہ رویا ہوں، کاش میرے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ہر جان کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ ہاں میرے بھائیو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ جب اللہ تمہارا ساتھی ہوگا، جب اللہ تمہارا ساتھی ہوگا، جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو اللہ کی قسم کوئی طاقت تمہارے آگے ٹک نہیں سکتی، کوئی طاقت تمہارے آگے ٹک نہیں سکتی۔ تم اللہ کو ساتھ لے لو، تم اللہ کو ساتھ لے لو۔ یرموک کی جنگ ہو رہی ہے اور 9 دن ہو رہے ہیں، جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا آج 60,000 عرب ان کے ساتھ تھے، 60,000، آج اربوں سے ٹکر لو تاکہ لوہا لوہے کو کاٹے۔ رومیوں کا لشکر 3 لاکھ، اس میں 60,000 عرب عیسائی، ادھر مسلمان 36,000۔ خالد بن ولید کو پتا چلا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اربوں پہ حملہ کریں، تو انہوں نے کہا میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں عرب ہونے کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہونے کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے امیر لشکر سے فرمایا مجھے صرف 30 آدمی دے دو، 30 آدمی، میں 30 آدمیوں کو لے کر 60,000 کا مقابلہ کروں گا۔ ابو سفیان کہنے لگے رضی اللہ عنہ، ایمان لا چکے ہیں کہ خالد مذاق کر رہے ہو یا سنجیدگی سے کہہ رہے ہو؟ تو خالد کہنے لگے ابو سفیان جاہلیت میں بڑا تو دلیر تھا، اسلام لا کے بزدل ہو گیا، یہ کوئی مذاق کا وقت ہے، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ ابو سفیان کہنے لگے پھر میں بھی یہ کہتا ہوں کہ 30 آدمی لے جانا نا انصافی ہے، تو 60 لے جا، 60، ایک کے مقابلے میں 1000۔ یہ جنگی جرنیل جنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں یا خودکشی کر رہے ہیں؟ یہ جنگ کا منصوبہ ہے یا خودکشی ہے؟ یہ اپنے آپ کو موت ہے۔ 60,000 کے لیے، 60,000 کے لیے۔ تو امیر لشکر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا خالد ابو سفیان ٹھیک کہتا ہے، تم 60 لے جاؤ، 60 ایک کے مقابلے میں 1000۔ تو ابو خالد بن ولید کہنے لگے ابو عبیدہ
میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو اس لشکر میں موجود ہیں، جب وہ ایسے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ اس لشکر میں 1000 صحابہ تھے اور 35,000 تابعین تھے۔ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ نے، پھر تو بلا، کس کو بلائے گا؟ تو انہوں نے کہا این فضل بن العباس، این الزبیر بن العوام، این عمرو التمیمی، این رافع بن عمیر الطائی، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این عبداللہ بن عمر، این ضرار بن الازور، این حذیفۃ الیمان، این ابو ایوب الانصاری۔ ہائے ہائے، انسان تھے یا فرشتے بھی؟ فرشتوں سے بھی آگے تھا۔ ایک ایک نام لے، کدھر ہے فضل بن عباس، کدھر ہے زبیر بن عوام، کدھر ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، کدھر ہے عمرو تمیمی، کدھر ہے رافع بن عمیرہ؟ ارے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ تھے ہمارے بڑے جو اللہ کے نام پہ بک گئے تھے، بک گئے تھے، اللہ کے نام پہ فروخت ہو گئے تھے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ زرار بن ازور آ جائے، عبد الرحمن آ جائے، عمرو تمیمی آ جائے، رافع بن عمیرہ آ جائے، حذیفہ الیمان آ جائے، ابو ایوب انصاری آ جائے، ایسے نام پکارتے گئے 60 آدمیوں کے نام لیے، 60۔ اس میں 44 مدینہ والے اور 16 مکہ والے۔ انصار مدینہ والے زیادہ، مکہ والے تھوڑے۔ تو ایک انصاری نوجوان کہنے لگا آج خالد اپنی قوم کو بچا رہا ہے، ہماری قوم کو مروا رہا ہے۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا میرے دوست ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں تو موت کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، کہاں سے لاؤں؟ میں تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ دیکھا جب سے میں ایمان لایا، اللہ کے نبی مصیبت کے وقت میں مدینے والوں کو آگے کرتے تھے، ان پر اعتماد کی وجہ سے میں نے بھی اسی اعتماد پر آج مدینے والوں کو آگے کیا ہے۔